الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على من لا نبي بعده وعلى آله وأصحابه الذين أوفوا عهده الذين هم خلاصة العرب الأربع وخير الخلائق بعد الأنبياء. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. هذا بيان للناس وهدى وموعظة للمتقين. ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين. وعن أبي بكرة رضي الله تعالى عنه إن رجلا قال يا رسول الله أي الناس خير؟ قال من طال عمره وحسن عمله. فقال أي الناس شر؟ قال من طال عمره وساء عمله. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الأمي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. سورہ آل عمران چوتھا پارہ کی 2 آیت کریمہ تلاوت کی ہے اور جناب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک فرمان تلاوت کیا ہے جس کو امام ترمذی نے روایت کیا ہے. فرمایا ھذا بیان للناس وہدی وموعظۃ للمتقین. یہ قرآن مجید کتاب بیان ہے، وضاحت ہے، نصیحت کی کتاب ہے لوگوں کے لیے اور خصوصاً ہدایت اور نصیحت ہے پرہیزگار لوگوں کے لیے. ولا تہنوا، اے مسلمانوں سست نہ ہو جاؤ. ولا تحزنوا، اور کوئی پریشانی آئی تو اسے یاد کر کے غمگین نہ ہو جاؤ. انتم الاعلون ان کنتم مؤمنین، تم ہی غالب ہو جاؤ گے، تم ہی غالب رہو گے اگر تم ایمان کے لحاظ سے پکے ہو تو. حضرت ابو بکرہ، ایک تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے نا، مشہور صحابی، پہلے خلیفہ. ایک صحابی ہیں ان کی کنیت ہے ابو بکرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آخر میں ہاں ہے. یہ روایت کرتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک شخص نے سوال کیا یا رسول اللہ ای الناس خیر، لوگوں میں سب سے بہترین لوگ کون ہیں؟ یہ سوال کیا ایک شخص نے. آپ نے جواب میں ارشاد فرمایا من طال عمرہ وحسن عملہ. بہترین لوگ وہ ہیں، ایمان والوں میں سے بہترین لوگ وہ ہیں کہ جن کی زندگی عمر لمبی ہو اور نیکیاں بجا لا رہے ہوں. پھر اس نے سوال کیا ای الناس شر، لوگوں میں بدترین لوگ کون ہیں؟ تو آپ نے ارشاد فرمایا من طال عمرہ وساء عملہ، جس کی زندگی لمبی ہو لیکن گناہ کرتا ہو تو وہ اچھا آدمی نہیں ہے. اچھا آدمی وہ ہے کہ اس کو زندگی لمبی ملی اور ایمان اور اعمال صالحہ، جو بھی اسلام نیکی کا حکم دیتا ہے اس میں وہ آگے بڑھتا ہے. فاستبقوا الخیرات، اسلام نے نیکی کے بجا لانے میں مسابقت کا حکم دیا ہے. ایک دوسرے سے آگے بڑھو.
اور دنیاوی امور میں قناعت پر حکم دیا ہے۔ اپنے اوپر جو نعمتیں ہیں دنیاوی لحاظ سے ان کو سوچے، شکر بجا لانے کی توفیق نصیب ہوگی، اور اپنے سے چھوٹوں کو دنیاوی لحاظ سے اپنے سے چھوٹوں کو سوچے، بھائی وہ غریب ہے، اس کے پاس تو 2 کمرے کا بھی مکان نہیں، میرے پاس 2 کا تو ہے۔ یا کوئی ایسے بھی ہیں جن کو صحیح معنی میں روٹی بھی نصیب نہیں، مجھے الحمدللہ عزت کی روٹی تو ہے، تو اللہ نعمت پر شکر کی توفیق دے گا۔ یہ دنیاوی معاملہ ہے۔ اور اخروی معاملے میں قناعت نہیں ہے۔ اللہ غفور رحیم ہے جی، 2 نفل پڑھ لو تو جنت دے دیتا ہے، 1 سبحان اللہ کہو تو جنت میں نہر جاری ہو جاتی ہے، اللہ غفور رحیم ہے، بہت ہے نیکیاں۔ تو یہ نہیں معلوم نہیں نیکی قبول ہوئی یا نہیں ہوئی۔ نیکیوں میں حکم ہے فاستبقوا الخیرات، آگے بڑھو، سارعوا الی مغفرۃ من ربکم وجنۃ عرضها السماوات والارض اعدت للمتقین، کوشش کرو خوب اللہ سے مغفرت کرانے کی، راضی کرنے کی، اس میں آگے بڑھو، فاستبقوا الخیرات۔ تو بات یہ کر رہا ہوں کہ بہترین شخص وہ ہے کہ جس کو اللہ نے صحت دی، لمبی زندگی دی، اور وہ عبادت میں خرچ کر رہا ہے۔ یہ بڑی مبارک زندگی ہے۔ اور بڑے بڑے حضرات، ہماری دوستوں کیا نیکیاں ہیں، کیا دین کی خدمت کر رہے ہیں، بڑے بڑے حضرات جنہوں نے اپنی پوری زندگیاں دین کی خدمت میں خرچ کر دی، اپنا مقصد ہی کوئی نہیں تھا، حتیٰ کہ شادیاں تک نہیں کی۔ اس میں امام بخاری بھی ہیں اور حضرات ہیں۔ آخر میں یہ بھی یکسوئی میں آ گئے کہ اللہ کے لیے کوئی نیکی ہو جائے، عبادت ہو جائے۔ شیخ سعدی رحمہ اللہ تعالیٰ، اس طرح اور بڑے بزرگ۔ بات یہ ہے، قرآن مجید کی آیت پڑھی، فرمایا ھذا بیان للناس وہدی وموعظۃ للمتقین۔ قرآن وضاحت کرتا ہے عقیدے کے لحاظ سے، اعمال کے لحاظ سے، معاشرت، تمام امور میں قرآن وضاحت کرتا ہے اور امن کا پیغام دیتا ہے، اور جو بے امنی کرے اس کی سزا بیان کی۔ فرمایا والسارق والسارقۃ فاقطعوا ایدیہما جزاء بما کسبا نکالا من اللہ واللہ عزیز حکیم۔ جو چوری کرے، چوری ثابت ہو جائے، یہ سزا ہے۔ انما جزاء الذین یحاربون اللہ ورسولہ ویسعون فی الارض فسادا ان یقتلوا او یصلبوا۔ کوئی لوگ فساد کرتے ہیں، زمین میں ڈاکے ڈالتے ہیں، قتل و قتال کرتے ہیں، ان کو پکڑو، ان کو سزا دو تاکہ معاشرہ منو۔ جو حدود اللہ ہیں، حدود آرڈیننس، حدود اللہ ہیں جو اسلام نے چوری پر یا یوں سزائیں مقرر کی ہیں، اس میں بھی نظام امن مقصد ہے کہ تاکہ لوگوں کو پتہ چلے کہ چوری کرنا، ڈاکہ ڈالنا، کسی کو قتل کرنا، اس کی بہت سخت سزا ہے۔ اور اس معاملے میں اتنی تفصیل کی، الحر بالحر، الحر بالحر والعبد بالعبد والانثى بالانثى فمن عفي له من اخيه شيء فاتباع بالمعروف واداء اليه باحسان ذلك تخفيف من ربكم۔ اگر کسی نے آزاد کو قتل کیا، قتل کیا جائے گا، غلام کو قتل کیا، قتل کیا جائے گا، عورت کو قتل کیا، قتل کیا جائے گا۔ وَكَتَبْنَا عَلَيْهِمْ فِيهَا أَنَّ النَّفْسَ بِالنَّفْسِ وَالْعَيْنَ بِالْعَيْنِ وَالْأَنْفَ بِالْأَنْفِ وَالْأُذُنَ بِالْأُذُنِ وَالسِّنَّ بِالسِّنِّ وَالْجُرُوحَ قِصَاصٌ وَمَنْ تَصَدَّقَ بِهِ فَهُوَ خَيْرٌ لَهُ۔ کسی نے انگلی کاٹی، کاٹی جائے گی، ناک کاٹی، کاٹی جائے گی، کان کاٹا، کاٹا جائے گا۔ یہ اسلام نظام امن دے رہا ہے۔ لیکن اگر مسلمانوں کو اپنے ملک میں بھی کوئی امن سے نہ رہنے دے تو پھر اسلام کہتا ہے وَأَعِدُّوا لَهُم مَّا اسْتَطَعْتُم مِّن قُوَّةٍ۔ اسی ایت جو وَلَا تَهِنُوا میں حکم ہے نا، وَلَا تَهِنُوا کا لفظی ترجمہ ہے کہ بزدل نہ بن جاؤ، ورنہ کوئی نہیں رہنے دے گا، اپنے گھروں میں بھی دنیا پکڑ کے باہر نکال دے گی۔ وَلَا تَهِنُوا، بزدل بن کے نہ رہو، وَلَا تَحْزَنُوا، اگر تم پہ کوئی غم آئے، کوئی ساتھی شہید ہو گیا یا کوئی اور اس غم کو اب سوچ سوچ کے تو اور غمگین ہونے رہنے سے کیا فائدہ ہے؟ بس اللہ کی رضا پہ راضی رہو، غمگین نہ ہو جاؤ۔ وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ، تم ہی غالب ہو کے رہو گے اگر تم امن میں ہو۔ مسلمان اس وقت تو ایسا مختلف قسم کے ڈپریشن کا، احوال کا شکار ہے کہ حقیقت سے ناآشنا ہو گیا ہے۔
اسلام کفر نے اسلام کو یہ کہنا شروع کیا یہ غلط ہے، یہ دہشت گرد ہیں، یہ فلان ہے فلان ہے۔ مسلمان نے بھی اپنے آپ کو کہنا شروع کر دیا ہاں میں تو دہشت گرد تو نہیں ہو گیا۔ بھائی آپ اپنا آپ کو جائزہ لیں، آپ قرآن و حدیث کے مطابق عمل کر رہے ہیں، دہشت گرد نہیں ہے۔ دنیا تو کہتی رہتی ہے کس کو معاف کیا ہے انہوں نے؟ بھائی اکثریت کشمیر میں مسلمانوں کی آزادی سے رہنے کوئی نہیں دیتا، اب وہ آزادی کا نام لیں تو دہشت گرد ہیں۔ فلسطین میں اسرائیل بھیک مانگ کے آیا، بستی آباد کی، اب جو مالک تھے، جو مسلمان فلسطینی مالک تھے اس سرزمین کے، انہیں وہاں رہنا مشکل کر دیا۔ اسلام جو سوئے، مسلمان جو سویا ہے لمبی چادر تان کے، تو دشمن تو آئے گا نا، گھروں پہ قبضے کرے گا۔ اور پھر آگ لگی، اسرائیل میں آگ لگی تو آگ بجھانے کے لیے بھی مسلمان پہنچ گئے۔ کیا بات ہے جی، جس نے پوری دنیا کو مصیبت میں ڈالا ہوا ہے وہ اللہ نے آگ لگائی اس کو۔ اور آپ تحقیق کریں آگ کیسے لگی؟ یہ بھیک مانگ کے آئے تھے یہودی، اور اکثر علاقوں پر تو قابض ہیں، کچھ ہی تھوڑے سے علاقے مسلمانوں کے پاس ہیں، اور اس پر بھی اب وہ بستی بنانے کے پروگرام میں ہے۔ اذانوں پر پابندی لگائی، اذانیں نہیں دے سکتے ہو، علاقہ مسلمانوں کا ہے دوستو، مالک یہ ہیں۔ کیوں؟ مسلمان جو سویا ہے چپ کر کے سویا ہے بس، اور یہ پتہ نہیں کس چیز کو یاد کر کے رکھ رہا ہے، آرام سے بیٹھا ہوا ہے۔ اس طرح کوئی نہیں بیٹھا تھا۔ میں پوری تفصیل کے ساتھ تاریخ بیان کر چکا ہوں۔ 1438 سال اسلام کے ہو گئے، 38 میں شروع ہے، صرف 150 سال، 1438 سال میں صرف 150 سال ایسا ہے جس میں فلسطین یہودیوں کے قبضے میں رہی ہے۔ سب سے پہلے عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آزاد کرائی تھی، وہ بادشاہ تھا، امیر المؤمنین تھا، عدل و حریت کا تاجدار تھا۔ جب فلسطین میں آئے تو لوگ تو زیارت کے لیے باہر نکلے تھے، سیماہم فی وجوہہم من اثر السجود، انہی کا انعام ہے نا یہ۔ پھر 300 ہجری میں سلطان صلاح الدین ایوبی نے آزاد کرائی، اس کے بعد آزاد تھی۔ یہ تو اب سن 60-66 میں یہ مسئلہ ہوا ہے، 1966 کی بات کر رہا ہوں۔ مسلمان سوئے اپنے لمبے لمبے جبوں میں، لمبے لمبے رومال لٹکا کے مشوروں میں ہی لگے رہتے ہیں۔ مشوروں کے ساتھ آزادیاں نہیں ملتی، قربانیوں کے ساتھ آزادیاں ہوتی ہیں۔ وہ آئے، اذانوں پر پابندی، مسلمانوں کا علاقہ ہے، وہ بھیک مانگ کے آئے، مسلمانوں کے علاقے پہ اذانوں پہ پابندی لگا دی، اللہ نے آگ لگا دی، آگ لگائی اسرائیل میں، جو گزشتہ ہفتے کی بات کر رہا ہوں۔ اور آگ بجھی کیسے دوستو؟ آگ بجھی کیسے کہ دوبارہ کہ اذانیں دینا شروع کر دو۔ جب اذانیں دینا دوبارہ شروع کیا، آہستہ آہستہ آگ بجھنا شروع ہو گئی۔ مسلمان اسلام سے دور ہوتا جا رہا ہے، اسلام الگ تعارف پیش کر رہا ہے، مسلمان اپنی شناخت الگ دے رہا ہے، قرآن و حدیث سے دور ہوتا جا رہا ہے۔ یہ کیسے کامیاب ہوگا؟ یہ کیسے سر بلند ہوگا؟ یہ کیسے عزت کے ساتھ زندگی گزارے گا جب اپنی کتاب قرآن و حدیث کے ساتھ یہ رشتہ پکا جوڑے گا؟ دوستو، کوئی ایسا حکم نہیں جس میں اسلام نے بات نہ کی ہو۔ شام میں ذبح ہو رہے ہیں مسلمان، 90% مسلمان آزادی چاہتے ہیں۔ روس ماما لگتا ہے ہمارا کہ وہ آ کے وہاں پر دہشت گردی کرے، وہ بم برسائے تو امن پسند ہے، مسلمان اپنے حق کی آواز اٹھائے تو یہ دہشت گرد ہوتا ہے، اس لیے کہ یہ سویا ہوا ہے۔ اسے کوئی جس طرح جس لقب سے پکار دے یہ چپ کر کے بیٹھ جاتا ہے اور کہتا ہے وہی صحیح کہہ رہے ہوں۔ دوستو، سب سے اونچی دولت اسلام ہے، پھر اونچا مسلمان ہے۔ سب سے اونچی دولت ایمان ہے، پھر اونچا مسلمان ایمان والا ہے۔ انتم الاعلون، انتم الاعلون ان کنتم مؤمنین۔ ایمان پکا کرو، تم ہی غالب ہو کے رہو گے، ایسے غالب ہو کے رہو گے کہ دنیا تمہیں سلامی پیش کرتی رہے گی۔ لیکن اگر قرآن حدیث سے بے وفائی کر دی تو اللہ سے بے وفائی ہو گئی نا جی، قرآن حدیث سے بے وفائی ہو گئی، اللہ سے بے وفائی ہو گئی، پھر مدد کہاں سے لوگے؟ پھر بھیک مانگو گے۔ دشمنان اسلام سے مدد کی تو وہ کہیں گے بیڑا آ رہا ہے، بیڑا آ رہا ہے، انتظار
انتظار کرو جو آج تک نہیں پہنچا. سن 1971 سے 65 سے 71 تک بیڑا ہی آ رہا ہے ہماری مدد کے لیے. دوستو ہمارے پاس عظیم کتاب ہے جو انسان کے ایمان کے لحاظ سے، معاشرت کے لحاظ سے، تمدن اور دنیاوی حقوق کے لحاظ سے امن کا پیغام دیتی ہے، عزت کی زندگی گزارنے کا حکم دیتی ہے. قرآن نے صیغہ امر سے اعدوا لهم ما استطعتم من قوة کہا. دوستو ذرا سی بات ہو جائے کوئی، پوری دنیا کے چینل تماشا بنا دیتے ہیں اس کو. برما میں تو لوگوں کو اپنے گھروں کے اندر زندہ جلا دیا گیا، تو میڈیا پہ خبر نشر کرنا بھی جرم ہوتا ہے. مسلمان تو اتنا کمزور ہو گیا، اتنا ڈرپوک ہو گیا کہ اپنی مظلومیت کی داستان بھی نہیں بتا سکتا. ایمان سے دور ہوا نا، دنیا کو محبوب بنایا نا، تو پھر ہر چیز سے یہ ڈرنے لگ گیا، ہر چیز سے. یہ پھر سائے سے بھی ڈرتا ہے کوئی آ رہا ہے. یہ تاتاریوں والی وہ کہانی کہ کھڑا کر کے جاتی تھی تاتاریوں کی عورت، سینکڑوں مسلمان کھڑے رہتے تھے لائن کے اوپر، وہ گھر سے تلوار لے کے آتی تھی کہ یہیں کھڑے رہو، اور بزدل وہیں کھڑے رہتے تھے. جب دنیا کی محبت ہو، اللہ تللوں کا مسلمان شکار ہو جائے، تو پھر ایک عورت بھی اتنی بڑی بہادر بن جاتی ہے کہ سینکڑوں مسلمانوں کو کھڑا کر کے وہ گھر سے تلوار لے کر آ کے اور پھر گردنیں جدا کر دیتی تھی. یہ اوپر بھی نہیں دیکھتے تھے. اسلام سے دور ہوئی، اسلام کو اوڑھنا بچھونا بناؤ. دوستو قرآن کو پڑھو، اس میں پیغام کیا ہے. شیخ الہند محمود الحسن رحمہ اللہ تعالیٰ نے جب تاریخ کی آزادی کے لحاظ سے سب علماء کو لیا ساتھ، شاملی میں جو تھانہ بھون کے قریب ہے، شاملی میں انگریز کے ٹینک اور بم اور گولے اور فلان اور یہ چیزیں تھیں. انہوں نے کہا کب تک یوں ہی کرتے رہیں گے، چلو اس معاملے کو تو ٹھیک کرو. بہرحال اس کو ختم کیا، جنگ شروع ہوئی وغیرہ. بہت مسلمانوں کو شہید کیا گیا، علماء، حفاظ اور مسلمان مجاہدین کو. انگریز نے، وہ ہمارے پاس نوکری کرنے آیا تھا، کاروبار کرنے آیا تھا نا، پیسے کمانے آیا تھا، اور ملک کا حاکم بن گیا، قابض ہو گیا. یہ مدرسوں سے بوریہ نشینوں نے یہ تاریخ اٹھائی، ضرورت تھی وقت کی، اور مدرسے بھی وجود میں آئے اسی ضرورت کا لحاظ رکھتے ہوئے کہ کہیں اسلام کی ضروری تعلیمات ہی مسلمانوں سے دور نہ ہو جائیں کہ سب کو قتل کیا جا رہا ہے. دیوبند وجود میں آیا، بریلوی وجود میں آیا، دوسرے ندوۃ العلماء سہارنپور والے، مظاہر العلوم، یہ وجود میں آئے، اس لیے یہ جیل کر دیے گئے. اور مالٹا میں، یہ بحر روم میں ایک جزیرہ ہے چھوٹا سا، اب یورپ کے پاس ہے، رکنیت بھی حاصل ہے اس کو. وہ مسلمانوں تم قابض بڑے ہوتے تو رکنیت تمہاری کوئی حاصل کرتا ہوتا. بحیرہ روم میں ایک جزیرہ ہے 300 کلومیٹر مربع، 300 کلومیٹر پر. مکہ سے گرفتار کیا گیا ان بزرگوں کو، شیخ الہند محمود الحسن، حسین احمد مدنی وغیرہ، اور اس میں ڈال دیا گیا. 3 سال 3.5 سال وہاں رکھا، پھر چھوڑا گیا. بہرحال دارالعلوم دیوبند آئے، مکہ سے پکڑا، جدہ لائے، جدہ سے مصر، قاہرہ سے اٹھایا، بحیرہ روم کے جزیرے مالٹا جو یورپ میں ہے اس میں ڈالا، سزائیں دی. اور یہ جب چھوٹے واپس آئے، لوگوں نے پوچھا، شیخ الہند محمود الحسن 1920 30 نومبر کو وفات ہو رہی دارالعلوم دیوبند میں. اور پھر اپنے استاد محترم مولانا قاسم نانوتوی رحمہ اللہ تعالیٰ کی قدموں میں ان کی قبر بنائی گئی. لوگوں نے پوچھا شیخ الہند سے کہ مسلمان کامیاب کیوں نہیں ہو رہا، جیل کے حالات کیا ہیں، آپ کے عقوبت خانے کی داستان کیا ہے. کہا چھوڑو داستانوں کو، ایک بات نوٹ کر کے آیا ہوں، سمجھ کے آیا ہوں، وہ سن لیں. وہ بات یہ ہے کہ مسلمانوں نے قرآن مجید کے ساتھ رشتہ، حقیقی رشتہ قائم نہیں کیا ہوا. اگر مسلمان قرآن کے ساتھ حقیقی رشتہ قائم کرے تو اللہ کی مدد اس کے ساتھ شامل حال ہوگی، اور یہ سب کچھ سمجھ جائے گا. ایک ذرا سی بات قرآن مجید نے بتائی، سمجھائی، یہ اوامر ہیں، یہ نواہی ہیں، ان سے بچو. اور کیا داستان ہے، دشمن تو سزائی سوچتا ہے. اور کیا 1920 میں یہ چلے، یہ تاریخ کی آزادی دوستو چلی مدرسوں سے اٹھی، اور ایسی غالب آئی، انگریز جانے پہ مجبور ہوا. لاکھوں
مجاہدین کی شہادت کی، ہزاروں علماء کو جلایا، پابند سلاسل کیا اور خنازیر کی کھالوں میں ڈال کے توپوں کے آگے باندھ کے اڑایا گیا، لیکن مجاہدین اسلام نے، تاریخ آزادی کے نام لینے والوں نے اس نعرے سے اپنے آپ کو پیچھے نہیں ہٹایا، ہمت نہیں ہاری، قرآن کے اعلان پر عمل کیا، وَلَا تَهِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ۔ مسلمانوں بزدل مت ہو جاؤ، تمہارے ساتھی شہید ہو گئے، غمگین مت ہو جاؤ، تم ہی غالب ہو کے رہو گے اگر پکا ایمان ہے تمہارا۔ یہ تاریخ آزادی چلی، اور یہی دارالعلوم تو بند کے ہی وہ شاگرد ہیں نا کہ مشرقی پاکستان میں جب پاکستان بنا تو مشرقی پاکستان میں جھنڈا لہرانے والا حضرت مولانا ظفر احمد عثمانی رحمہ اللہ تعالیٰ دارالعلوم دیوبند کا شاگرد ہے، شیخ الہند محمود الحسن کا شاگرد ہے، اور مغربی اس پاکستان میں جھنڈا لہرانے کے لیے حضرت مولانا شبیر احمد عثمانی رحمہ اللہ تعالیٰ نے اس پاکستان میں جھنڈا لہرایا۔ اور یہی وہ شبیر احمد عثمانی ہے کہ جن کو تقریر کے لیے قائد اعظم محمد علی جناح رحمہ اللہ تعالیٰ دارالعلوم دیوبند سے بلا کر دعوت دے کر مینار پاکستان میں دعوت کی گئی، اور بریلویوں کے حضرت مولانا پیر سید جماعت علی شاہ رحمہ اللہ تعالیٰ اس جلسے میں تھے، اور شبیر احمد عثمانی رحمہ اللہ تعالیٰ نے اپنا موقف قرآن و حدیث کی روشنی میں نبی کے ساتھ عقیدت جب ظاہر کی تو پیر جماعت علی شاہ صاحب اٹھ کے آ گئے، گلے ملے علامہ شبیر احمد عثمانی رحمہ اللہ تعالیٰ کو، اور کہا لوگوں کسی کی سازش میں نہ آنا، غلط پروپگنڈا ہے، شبیر احمد عثمانی کا نام اگر دیوبندی ہے تو میں اس دیوبندی کو ماننے والا ہوں۔ یہ پرانے حضرات میں یہ آپس میں اتفاق تھا اور اکٹھی جہد و جہد تھی۔ اور سنو، پورے دیوبندی جماعت ہے جو پوری دیوبندی، قاسم نانوتوی ہو، اشرف علی تھانوی ہو، فلاں ہو، ان ساروں کے پیر حاجی امداد اللہ مہاجر مکی ہے، جو اسی تاریخ آزادی کی زد میں آئے اور گرفتاری کے اس میں مکہ میں مقیم ہو گئے۔ حاجی امداد اللہ مہاجر مکی تھانہ بھون میں انہی کی خانقاہ تھی، انہی کی خانقاہ میں بعد میں مولانا اشرف علی تھانوی رحمہ اللہ تعالیٰ آئے اور بیٹھے۔ یہ وہ خانقاہیں جو آج تک جس کے گیٹ پر فرنگی کے گولے برسے ہوئے ہیں اور جلے ہوئے ہیں، وہ گیٹ اس تھانہ بھون کی خانقاہ پر بتا رہا ہوں۔ یہ جتنے بڑے دیوبندی علماء ہیں یہ سب مرید ہیں، بیت ہیں حاجی امداد اللہ مہاجر مکی رحمہ اللہ تعالیٰ، اور حضرت پیر سید مہر علی شاہ صاحب رحمہ اللہ تعالیٰ آپ کے قریب ہی آرام فرما رہے ہیں گولڑا شریف میں، یہ بھی حاجی امداد اللہ مہاجر مکی رحمہ اللہ تعالیٰ کے مرید ہیں، بیت۔ آپ وہاں مثنوی شریف کا درس دے رہے تھے، جب دیکھا کہ ادھر ایک نورانی چہرہ نظر آ رہا ہے، حاجی امداد اللہ صاحب حرم شریف میں، مسجد حرام میں مثنوی شریف، علامہ رومی کی کتاب مثنوی شریف کے درس دے رہے تھے، دیکھا ایک نورانی چہرہ بڑا حشاش بشاش ہے، تو ایک شعر کا مطلب پوچھا کہ حضور آپ کہاں سے آئے ہیں، کون ہیں؟ اس شعر کا مطلب آپ سمجھیں، آپ کے ظاہری بشاشت سے نظر آ رہا ہے کہ آپ مطلب خوب سمجھے ہیں مثنوی شریف کا۔ تو جب پیر سید مہر علی شاہ صاحب رحمہ اللہ تعالیٰ نے اس کا مطلب بتایا تو حاجی صاحب جھوم گئے، کہا کیا خوب ہے، اللہ نے درد دل آپ کو عطا کیا، پھر اپنی خلافت سے نوازا اور مشورہ دیا کہ پیر صاحب آپ جیسے بندوں کی ضرورت ہے پاکستان میں۔ اس وقت یہ فتنہ کھڑا ہو چکا تھا یہ قیدیانیوں والا۔ پھر اور سنو، بہت مشہور خطیب اعظم جنہوں نے تحریک چلائی قیدیانیوں کے خلاف اور پاکستان ہندوستان کے چپے چپے پہ تقریر کی، اس سوئی ہوئی دنیا کو بیدار کیا، اس کو تاریخ اسلام امیر شریعت سید عطا اللہ شاہ بخاری رحمہ اللہ تعالیٰ سے یاد کرتی ہے، یہ مرید ہیں پیر مہر علی شاہ صاحب کے۔ اور دوستو سمجھو کیسا توڑا جا رہا ہے کہ یہ آپس میں ایک دوسرے سے مرید اور خلیفے اتنا تعلق، ایک دوسرے کی تقریر میں آ کے تائید کرنے والے۔ یہ پاکستان بنا ان بزرگوں کی دعاؤں سے، ان کی محنتوں سے، مجاہدوں سے، شہادتوں سے اور آپس میں اتفاق کی دولت سے۔ وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا
ولا تفرقوا، اے ایمان والو اللہ کی رسی کو مضبوطی سے پکڑو. تم بھی ایمان والے اللہ کی کتاب کا نام لیتے ہو، رسول کا نام لیتے ہو، حدیث کو پڑھتے ہو، تفریق کس چیز کی ہے؟ تم ایک ہو، ایک ہے مسلم حرم کی پاسبانی کے لیے. کیوں تفریق میں ڈالا گیا؟ دوستو سازش ہے مسلمان کو تفریق میں ڈالنے کی سازش ہے، اور وہ سازش کسی حد تک کامیاب ہوتی ہے اور ہم کمزور ہیں. ابھی یہ سازش کا ہی سارا نظام ہے نا. بھائی روس ماما لگتا ہے کہ جا کے بم برسائے شام میں. اگر شام کا مسئلہ ہے تو مسلمان حل کرے نا. مسلمان چپ کر کے اپنی جان بچا کے بیٹھا ہوا ہے. اسلام کو دعوت تو یہ تھی کہ پوری دنیا میں پھرو، اسلام دعوت دو. اللہ کا اعلان ہے یہ زمین میری ہے. اللہ کہتا ہے یہ زمین میری ہے اور میں وَأَوْرَثْنَا عِبَادَ الَّذِينَ میں اپنی اس زمین کا وارث بناؤں گا جو میرے اوپر ایمان لانے والے ہیں، وہ آخری حبیب کے نام لینے والے ہیں. یہ ایمان والے ہیں. مسلمانوں پوری دنیا کی سرزمین تمہاری ہے، دشمن عارضی طور پر وہاں رہ رہا ہے، لیکن تم جو اپنی زمین کو حاصل نہیں کرنا جانتے ہو، دشمن کا قبضہ چھڑاؤ ورنہ تو تمہارے گھروں میں داخل ہو. چین و عرب ہمارا، ہندوستان ہمارا، مسلم میں ہم وطن میں ہم، سارا جہاں ہمارا. اللہ کی سرزمین ہے. اللہ نے یہ زمین مسلمانوں کو عطا کی ہے اور مسلمان سویا ہے اپنے 2 گز کے پلاٹ میں بیٹھ کر چپ ہو کے بیٹھا ہے. یہ ساری زمین تیری تھی، دشمن اسلام اس پر قابض ہو گیا اور اب آہستہ آہستہ تیری سرزمین کی طرف بھی آ رہا ہے. یورپ کی وادیوں میں جب گونجی اذاں ہماری، تھمتا نہ تھا کسی سے یہ سیل رواں ہمارا. ایک وہ زمانہ تھا تو مندلس پہنچے، طرابلس پہنچے، قرطبہ پہنچے، یورپ کی وادیوں میں پہنچے. یورپ کی وادیوں میں جب گونجی اذاں ہماری، تھمتا نہ تھا کسی سے یہ سیل رواں ہمارا. اے گلستان اندلس وہ دن ہے یاد تجھ کو، تھا تیری ڈالیوں میں جب آشیاں ہمارا. اے موج دجلہ تو بھی پہچانتی ہے ہم کو، اب تک ہے تیرا دریا افسانہ خاں ہمارا. مسلمان تو اونچی چیز تھے، انہوں نے قرآن و حدیث کو اپنے ساتھ ایسا جوڑا تھا کہ ہر وقت اللہ کی مدد ان کے ساتھ شامل حال تھی. آج مسلمان نام لینے والا قرآن اور حدیث کا پڑھتا کوئی اور کتاب ہے. مجھے ایک بزرگ ملے، بڑی خوشی ہوئی اور ان کے لیے دعائیں ہوئی. ہوتی رہیں گی ایسے لوگوں کے لیے دعا. کہاں میں ریٹائر ہو گیا ایک حکومتی عہدے سے، کوٹھی بنائی بحریہ ٹاؤن میں اور پھر اپنی تجوید سیکھی، قرآن سیکھا، تجوید سیکھی. دوسری کوٹھی بحریہ ٹاؤن میں کرایہ آپ لوگ جانتے ہیں، 60 آدمی ہو. نچلی کوٹھی میں نچلی منزل میں خود رہنے لگ گیا اور دوسری منزل کے اوپر اعلان لگا دیا کہ فی سبیل اللہ قرآن مجید کی تعلیم دی جاتی ہے. ماشاءاللہ ہر ساتھی کی کو یہ فکر ہونی چاہیے کہ اپنے لیے تو بہت خدمت کی ہے. ہاں جی، اپنے لیے تو ہم نے بہت خدمت کی ہے. جو خدمت ہمارے ذمہ لازم تھی، فرض تھی، وہ خدمت کہاں گئی؟ وہ مسلمان کے ذمہ ہے. آپ کے اسلام کی اشاعت دشمنان اسلام نہیں کرے گا، اشاعت اسلام مسلمان کے ذمہ ہے. اسلامی تعلیمات کی ترویج اسلام کے ذمہ ہے. اور ہم اتنے سوئے کہ اپنے گھر میں بھی اسلام کی تعلیم نہیں دے سکتے. مولانا ڈاکٹر حمید اللہ صاحب مدظ العلوم، یہ فرانس میں ایک مسلمانوں کے بہت بڑے عالم دین ہیں، کہتے ہیں کہ ایک گویہ مسلمان ہو گیا، مشرف اسلام ہوا. آپ کو اپنی کتاب کی فضیلت بتا رہا ہوں. کلام اللہ یہ ہر لحاظ سے معجزہ ہے، ہر لحاظ سے معجزہ ہے. ایک جہت سے معجزہ نہیں، ہر لحاظ سے معجزہ ہے. آپ اس میں غور تو کریں بھائی. آپ تو ایک آیت کو ہی لے کے بیٹھے رہو گے، رات گزر جائے گی. قرآن کی اتنی نورانی تعلیمات ہیں، کیسے کیسے اس میں پیغامات ہیں جی. اور آپ کی تعلیمات کہ ایک صحابی نے جہاد کے دوران ایک ساتھی کو جب پکڑا اور اس کو قتل کرنا چاہا تو اس نے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ پڑھ لیا تھا، مشہور بات ہے. لیکن اس صحابی نے اس کو قتل کر دیا کہ یہ ڈر سے اپنی جان بچانے کے لیے اسلام لایا ہے.
سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے بات آئی. آپ نے فرمایا کیوں قتل کیا ہے؟ کہا حضور اس نے ڈر کے کلمہ پڑھا. آپ نے فرمایا ہلا شققت قلبہ، کیا آپ نے اس کے دل کو چیر کر دیکھا تھا کہ اندر اس کے اسلام نہیں تھا، ظاہری طور پر پڑا تھا؟ نہیں، قتل کرنا تھا. جب ظاہری طور پر بھی کلمہ پڑھ لیا، قتل کی اجازت. میدان جنگ ہے دوستو، میدان جنگ ہے. ابھی تک وہ ادھر سے تیر آ رہے تھے، تلواریں چل رہی تھی، خنجر چل رہے تھے، دشمنوں کی صف میں تھا. جب پھنس گیا کلمہ پڑھا، حکم یہ ہے کہ معاف کر دو، بس اللہ کے حوالے. اسلام تو یہ دیتے. اور ایک بستی میں، ایک علاقے میں، ایک شہر میں، اور ہے بھی مسلمانوں کا ملک، اسلام کے نام پہ بنا، مسلمان ہونے کے رشتے سے ہجرت کر کے آئے اور آپس میں لڑنے لگ گئے. ہمارا یہ حق تھا کہ سب یار ہوتے، مصیبت کے وقت میں دل افگار ہوتے، سب ایک ایک باہم، سب ایک ایک کے باہم مددگار ہوتے. جب الفت میں یوں ہوتے ثابت قدم ہم، تو کہہ سکتے اپنے کو خیر الامم ہم. یہ ہمارا پیغمبر ہے، اس کی تعلیم ہے. اور اسلام نام ہی. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا مل ایمان یا رسول اللہ، ایمان کیا ہے؟ آپ نے فرمایا الصبر والسماحہ. ایمان نام ہے صبر کا، درگزر کا. ذرا سی بات ادھر ہو جائے، ذرا سی بات ادھر ہو جائے، مسلمان آپس میں لڑنے لگ جاتا ہے. یہ آپس میں لڑنے کے لیے نہیں آیا تھا، یہ تو دشمنان اسلام کے خلاف جہاد کے لیے آیا تھا. اگر ضرورت پڑے اس نوجوان کا خون گرم ہو جائے تو دشمنان اسلام کے مقابلے کے لیے تھا. اپنے لیے تو ہمدردی تھی، حقوق تھے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم، میں ڈاکٹر صاحب کی بات سناتا ہوں. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم مکہ میں پہنچ گئے. 60 ہجری میں مکہ فتح ہو گیا. سعد بن عبادہ انصاری صحابی ہے، سعد بن عبادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نعرہ لگایا جوش میں آ کے، الیوم یوم الملحمہ، الیوم یوم الملحمہ. آج گوشت کے ڈھیر لگانے کا دن آ گیا. دشمنوں کی گردنوں کو کاٹیں گے، ان کے جسموں کو کاٹیں گے، ان کی ہڈیوں اور گوشت کے ڈھیر لگا دیں گے. ایک مشرکین مکہ کی خاتون سید دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے پہنچی. آپ جنت المعلا کی طرف سے تشریف لا رہے تھے، جدھر مسجد جن ہے اس کو مکہ معلا کہتے ہیں، اونچا مکہ. آپ تشریف لا رہے ہیں. عورت پہنچی آگے، کہنے لگی اور رحمت للعالمین کہلانے والے پیغمبر، آپ کا ایک رضاکار مسفلا مکہ میں نعرہ بلند کر رہا ہے کہ الیوم یوم الملحمہ. آج ہم دشمنوں کے، آج ہم مشرکین مکہ کے گوشت کے ڈھیر لگا دیں گے. سب مشرکین مکہ ڈر گئے کہ آج کیا بنے گا ہمارا. ہم نے تو اس نبی کو بہت ستایا ہے، زخمی کیا ہے، اس کے ساتھیوں کو شہید کیا ہے، بلال کو آگ پہ لٹایا ہے، سمیہ کو دلخت کیا ہے، عمار کو ستایا ہے، آج کیا بنے گا. آپ نے فرمایا جاؤ سعد بن عبادہ سے جھنڈا اسلام کا لے لو اور اس کے بیٹے قیس بن سعد بن عبادہ کو جھنڈا دے دیا جائے اور بتا دو انہیں نعرہ یہ بلند کرنا ہے جو میں لگا اور میں بتاتا ہوں الیوم یوم المرحمہ. آج اللہ کا آخری حبیب آیا ہے، مکہ فتح ہو گیا ہے، آج یہ رحمت تقسیم کرنے آیا ہے. یہ اسلام ہے دوستو. لیکن اسلام بزدلی بھی نہیں سکھاتا کہ دشمن تمہارے سروں پہ درد دناتا رہے. تمہارا اسلامی ملک ہو، شام ہو، فلسطین ہو، کشمیر ہو، اور دشمنان اسلام اس کے نفع اور ضرر کے فیصلے اپنے قبضے میں لے، مسلمان سویا ہوا ہو. دوستو اسلام کو سمجھنے کی کوشش کرو، اس کو پڑھنے کی کوشش کرو، اپنے بچوں کو پڑھاؤ، دنیاوی تعلیم خوب دو، اس میں مقام حاصل کرو، لیکن اپنی کتاب تو ضروری چیز ہے. میں بتا رہا ہوں کہ ڈاکٹر حمید اللہ صاحب فرانس کے مسلمانوں کے بہت بڑے عالم ہیں، کہتے ہیں گویا مسلمان ہو گیا، اور پوچھا اس سے کہ آپ کو
اسلام کی کون سی ادا پسند آئی ہے؟ کہا کسی پروگرام میں کوئی بات ہوئی تو وہاں مسلمان بھی تھے. میں نے کہا یہ کیا بات کی آپ لوگوں نے؟ تو انہوں نے کہا آپ نہیں سمجھ سکتے، یہ اسلام مذہب کی بات ہے، اسلام مذہب کی کتاب کی بات ہے، یہ آپ نہیں سمجھ سکتے. میں عیسائی تھا، مسلمان نہیں تھا، میں خاموش ہو گیا. لیکن میں نے کہا ایسی بات کون سی ہے اسلام کی کتاب میں، اسلام مذہب میں، جو مجھے نہیں سمجھ میں آئی. اسلام کو پڑھنا شروع کر دیا، قرآن کو پڑھنا شروع کر دیا، اور قرآن کی ہر ایت مجھے دعوت الی الحقیقت دیتی رہی کہ یہ سچی کتاب ہے، یہ سچی کتاب ہے. اس میں ایک زبر زیر بھی غلط نہیں ہے، زاویے کے خلاف نہیں ہے، قافیے کے خلاف نہیں ہے، وزن کے خلاف نہیں ہے، ردم کے خلاف نہیں ہے. وہ چونکہ وزن جانتے ہوتے ہیں یہ، تو مسلمان ہو گیا. ڈاکٹر صاحب کہتے ہیں کچھ عرصے کے بعد یہ دوبارہ آیا، کہنے لگا ڈاکٹر صاحب میں نے پوری کتاب قرآن مجید پڑھی ہے، کوئی ایت، کوئی لفظ، کوئی حرف، کوئی صورت اس کی قافیے اور سجا وزن کے خلاف نہیں ہے. ایک جگہ پہ آ کے میں پھنس گیا ہوں، پریشان ہوں کہ وہ وزن ٹوٹ رہا ہے، جو قافیہ پیچھے سے چلا آ رہا ہے، جو وزن چلا آ رہا ہے. یہ اشعار کے وزن ہوتے ہیں نا قافیے کے، فاعلن 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 فاعلاتن فاعلاتن فاعلاتن. یہ تو درسی نظامی سے دنیا آپ کو ڈراتی ہے نا، درسی نظامی پڑھو گے تو یہ سارا نظام آ جاتا ہے. اب تو ماشاءاللہ اسلام آباد میں درس نظامی اس ترتیب پہ شروع ہوا کہ شام کے ٹائم پر جب آپ دفتروں سے فارغ ہوں، شام کے ٹائم پر مکمل درس نظامی پڑھا جا رہا ہے. آپ کے اسلام آباد میں کوئی مشکل نہیں ہے، اور آپ تو ویسے بھی 10-12 جماعتیں پڑھے ہوئی ہوتے ہیں، کوئی مشکل ہی نہیں ہے. 8 سال پتہ بھی نہیں چلتا. دیکھو نا کتنی زندگی گزر گئی، لگتا ہے پتہ ہی نہیں چلا کیسے گزر گئی. تو اسلام سمجھنا چاہیے، پڑھنا چاہیے. ہماری کتاب ہے، ہمارے مذہب کی کتاب ہے، ہم نے اس کو پڑھنا ہے، اوروں نے پڑھنا ہے اس کو. ہمارے پیغمبر پر نازل ہوئی، جس پیغمبر پر ہمارا ایمان ہے. تو کہنے لگا وہ کہ میں اس جگہ پہ آ کے رک گیا ہوں. اذا جاء نصر اللہ والفتح ورأیت الناس يدخلون فی دین اللہ افواجا. جب میں افواجا پڑھتا ہوں تو ردم ٹوٹ جاتا ہے، قافیہ ٹوٹ جاتا ہے. ڈاکٹر صاحب نے کہا کہ افواجن فسبح بحمد ربک واستغفر. افواجن پڑھو. وہ جیسے اس نے افواجن پڑھا، ڈاکٹر صاحب نے کہا آپ بتاؤ قافیہ. وہ زمین سے خوشی کے مارے اچھل گیا، کہتا ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، میرا تو پہلے ایمان ہے. قربان جاؤں اس کتاب پر کہ پوری کتاب میں اس کا وزن ہی نہیں ٹوٹتا. ایسی کتاب ہے یہ ہماری کتاب ہے، یہ ہمارے پیغمبر پہ نازل ہوئی. دوستو کہ یہ کافر نے غور کیا، اس نے اپنے وزن ترنم کے لحاظ سے، اپنے قافیے کے لحاظ سے اس پہ غور کیا تو کوئی قافیہ نہیں ٹوٹا. دوستو یہ ہماری کتاب ہے، اس میں ہر حکم اور ہر ہدایت ہے، اور مسلمان اس سے دور ہو رہا ہے تو دنیا کی محبت میں مبتلا ہو رہا ہے، اور اس کے گھر کے قریب میں دشمن حملہ آور ہوتا ہے، اسے محسوس ہی نہیں ہوتا. مسلمان سویا اور ایسے سویا. آپ دیکھیں قرآن کا حکم دیکھیں، کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم. کتب فرض کیے گئے تمہارے اوپر روزے، پہلوں پر بھی فرض کیے گئے تھے. یہی وزن آ رہا ہے، یہی سپارہ ہے. کتب علیکم القتال وهو کرہ لکم وعسى ان تکرہوا شیئا وهو خیر لکم وعسى ان تحبوا شیئا وهو شر لکم. کتب علیکم القتال، تمہارے اوپر جہاد کو فرض کیا گیا. دشمنان اسلام تمہیں اپنے علاقوں میں بھی پرامن طریقے سے نہیں رہنے دیں گے. دوستوں ہم کتنے پسے، کہاں تک پستے جائیں گے؟ کشمیر ہمارا ہم پس رہے، فلسطین ہمارا ہم پس رہے، شام ہمارا ہم پس رہے، افغانستان ہمارا ہم پس رہے، عراق ہمارا ہم پسے، اور مسلمان دوسرا سویا ہوا ہے، قرآن و حدیث سے دور ہے. یہ زندگی جا رہی ہے دوستو، یہ زندگی جا رہی ہے، اور اس قرآن کو صحیح سمجھنا ہے. کیا ہدایت ہے؟ ہماری مذہب کی کتاب ہے، کہ امن کا پیغام دیتی ہے، دہشت گردی نہیں، لیکن بزدلی سے بچاتی ہے. آخرت میں میدان حشر ہوگا، کچھ امتی پیش ہوں گے
جو کامیاب نہیں ہو سکیں گے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے بات آئے گی. 19واں پارہ پہلا رکوع. یا رب ان قومی قال الرسول. اللہ کے سامنے وہ بندے پیش ہو گئے جنہوں نے کتاب اسلامی کتاب کو نہیں سمجھا, نہیں مانا کہ یہ آپ کی امتی یہ اس طرح کے تھے. وقال الرسول یا رب ان قومی اتخذوا هذا القرآن مہجورا. ہمارا پیغمبر, آپ کا پیغمبر سید کونین صلی اللہ علیہ وسلم عرض کرے گا اللہ پاک, یا رب اے میرے رب, ان قومی ہے تو میری قوم, ہے تو میری قوم, میرے نبی بننے کے بعد آئی, میری امتی ہے لیکن آجی نہیں. یا رب ان قومی اتخذوا هذا القرآن مہجورا. ہے تو میری قوم لیکن میری کتاب کو مجھے مانا نہیں. اس کتاب کو انہوں نے چھوڑ دیا تھا, پھینک دیا تھا, اور زندگی کا مقصد نہیں سمجھا تھا کہ اللہ نے کس لیے بھیجا ہے. بھائی قرآن تو کہتا ہے تم سارے بہترین ہو. کیوں بہترین ہو؟ خیر کا پیغام لے کے نکلو. کنتم خیر امۃ اخرجت للناس. جہاں تک تمہارا بس چلتا ہے, جہاں تک تمہارا بس چلتا ہے, لا یکلف اللہ نفسا الا وسعہا, تکلیف ما لا یطاق. اسلام حکم نہیں دیتا لے صرف نماز اسلام نہیں, صرف روزہ اسلام نہیں, صرف زکوٰۃ اسلام نہیں, بہت سارے امور اسلام میں داخل ہیں, اور جہاد بھی اسلام ہے. اقبال کیا کہتا ہے؟ کبھی تنہائیوں کو ہو دمن عشق, کبھی سیروں میں جنگلوں میں بیٹھ کے یکسوئی کے ساتھ اللہ 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 کرنا بھی عشق ہے. اور یہ بھی بڑی بات ہے, معمولی بات نہیں ہے. کبھی تنہائی کو ہو دمن عشق, کبھی سوز و سرور و انجمن عشق. کبھی میدان میں لوگوں کے سامنے قرآن کو اپنی خاص لے میں پڑھ دینا, یہ بھی عشق ہے. اور اس قرآن کی طرف محبت میں ڈالنے والا, قرآن کی طرف محبت میں لگانے والا قاری عبد الباسط صاحب رحمہ اللہ تعالی ہیں. جب مصر کے بادشاہ جلال الدین نے اسلامی ریڈیو ایجاد کیا اور قاری صاحب کی تلاوت اس میں لازم کی تھی. کبھی تنہائی کو ہو دمن عشق, کبھی سوز و سرور و انجمن عشق, کبھی سرمایہ محراب و ممبر عشق, کبھی مولا علی حیدر خیبر شکن عشق, کبھی مولا علی خیبر شکن عشق, کبھی تنہا میں بیٹھ کر اللہ اللہ کرنا بھی محبوب سبحانی بننا ہے. درود و سلام اپنے محسن اعظم سید کونین صلی اللہ علیہ وسلم پہ بھیجنا بھی عشق, اور کبھی واعظ و نصیحت کی مجلس برپا کر دینا بھی عشق, اور کبھی اپنی ماؤں کی پنکھڑیوں کی عزت کی خاطر, کبھی اپنی ماؤں بہنوں بیٹیوں کی پنکھڑیوں کی عزت کی خاطر میدان جہاد میں بھی آ جانا عشق ہے. یہ جوانی ہے دوستو, اسلام سمجھنا ہے, اور ایسا کارنامہ بننا ہے کہ بعد کے مسلمان فخر کے ساتھ تاریخ اسلام ماضی کی, مسلمان اپنی تاریخ اسلام ماضی کی جب دہرائے تو فخر کے ساتھ کہے کہ میری ماضی میں ایک نوجوان ٹیپو سلطان بھی تھا رحمہ اللہ تعالی, میری ماضی میں ایک نوجوان سلطان صلاح الدین ایوبی بھی تھا رحمہ اللہ تعالی, میری ماضی میں ایک نوجوان محمد بن قاسم بھی تھا رحمہ اللہ تعالی, میری ماضی میں ایک نوجوان سلطان صلاح الدین ایوبی بھی تھا جس نے یہودیوں کو لوہے کے چنے چبائے اور اس کے نام لینے والے آج سوئے ہوئے ہیں. بات یہ ہے دوستو, اس دنیا کو غنیمت سمجھو, اس زندگی کو غنیمت سمجھو, ان سانسوں کو غنیمت سمجھو, ان اوقات کو غنیمت سمجھو, اور اسلام کی سر بلندی کے لیے کوئی کام کر کے جاؤ. یہ ہے صدقہ جاریہ. قو انفسکم, پہلے اپنے آپ
وَأَهْلِيكُمْ نَارًا. پہلے اپنے سے شروع کرنا ہے. میں کتنا مسلمان ہوں, کتنا قرآن و حدیث کے زیور کو پہننے والا ہوں. پھر آگے چل, وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ. پھر اپنے رشتہ داروں کو سمجھانا ہے, وہ تانے ماریں گے. رشتہ داروں کو سمجھایا جائے گا دوستوں تو ضرور تانے ماریں گے. یہ تو سید کونین, سید دو جہان ہیں. جب نبوت ملنے کے بعد اپنے آپ کو مکہ کی سوسائٹی کے سامنے پیش کیا کہ لبثت فیکم عمرا, تمہارے درمیان زندگی کا ایک معقول حصہ گزار چکا ہوں, بتاؤ مکہ والوں کیسا پایا. جربناک مرارا ما وجدناک الا صدقا. ساری پارٹی والوں نے, سارے قوم قبیلے مکہ والوں نے جواب دیا ہے اللہ کے اے آمنہ کے لال, ہم نے آپ کو بار بار آزمایا, بار بار آزمایا, آپ میں سچائی کے علاوہ اور کچھ نہیں پایا. لیکن جب دعوت اللہ دی, جب سمجھایا لوگوں کو توحید یہ ہے, رسالت یہ ہے, اور بت پرستی سے باز آ جاؤ یہ غلط ہے, ڈاکے ڈالنے سے باز آ جاؤ, بچیوں کو قتل کرنے سے باز آ جاؤ. زندہ درگور کرتے تھے وہ, اتنے سنگ دل تھے دوستو, باز آؤ. تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی ناراض ہو گئے رشتہ دار. کوئی بات نہیں, اپنے آپ کو پہلے اسلام کا خوگر بناؤ, اسلام سمجھاؤ, پھر اپنے گھر والی کو, بچوں کو, پھر رشتہ داروں کو, پھر نکلو دنیا میں. کنتم خیر امہ, کنتم خیر امہ. سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اغتنم خمسا قبل خمس. 5 حالتوں کو غنیمت جانو, 5 کے آنے سے پہلے. اغتنم خمسا قبل خمس, شبابک قبل حرمک. اپنی نوجوانی کو غنیمت جانو بڑھاپے سے پہلے. صحتک قبل سقمک, اپنی صحت کو غنیمت جانو بیماری سے پہلے. فراغک قبل شغلک, فراغت کے لمحات کو غنیمت جانو مصروف ہونے سے پہلے. غناک قبل فقرک, اپنی مالداری کو غنیمت جانو فقر و فاقہ میں مبتلا ہونے سے پہلے. حیاتک, حیاتک قبل موتک, اور اس زندگی کو غنیمت جانو مرنے سے پہلے. اس زندگی میں اپنے رب کو پہچانو. اللہ والوں نے, مجاہدین اسلام نے اللہ کو پہچانا. لب بام بھی پکارا, سر راہ بھی صدا دی. اللہ کو پہچاننے والوں کی بات کر رہا ہوں. لب بام بھی پکارا, سر راہ بھی صدا دی. ہم کہاں کہاں تک نہ پہنچے تیری دید کی لگن میں. مجاہدین اسلام اسلام کی سربلندی کے لیے جب اپنے جانوں کا نذرانہ دے رہے ہوتے ہیں تو کہتے ہیں ہمارے رب, ہماری جان اتنی قیمتی نہیں ہے جو دے رہے ہیں, لیکن ہماری ایک لالچ یہ ہے, ہماری خواہش یہ ہے کہ تو اور تیرا محبوب ہم سے راضی ہو جائے. اللہ دین کی سمجھ نصیب فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.
ये तनख्वाहें कुछ थोड़ी सी इजाफे के साथ 1,20,000 रुपये हो गई हैं। सब साथियों से दरख्वास्त है पूरी तौफीक के साथ हिस्सा मिलाएँ। आपका दिया हुआ अल्लाह ताला कबूल व मंजूर फरमाए और इस नेमत बदल दुनिया आखिरत में नसीब फरमाए। सब साथी अपनी तौफीक के साथ हिस्सा मिलाएँ और ये निशात दीन में आपका हिस्सा होगा। अल्लाह ताला कबूल व मंजूर फरमाए और इस नेमत बदल दुनिया आखिरत में नसीब फरमाए। حي